بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الزلزال پڑھیں گے۔ سورۃ الزلزال یہ مدنی سورہ ہے، اس کی 8 آیات ہیں اور اس کا 1 رکوع ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو ان ساتھیوں کے لیے جو میرے چینل پہ شروع سے زبر زیر پیش کے ساتھ اسباق پڑھتے آ رہے ہیں۔ جو ساتھی فتحہ کسر ضمہ کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں وہ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جا کے اپنا فولڈر دیکھ سکتے ہیں، فتحہ کسر ضمہ والا، وہاں پہ یہ سبق اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں۔ دوسرا سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے، اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ جیسے آپ اس کو دبائیں گے تو یہ بیل کا آئیکن آئے گا، گھنٹی کا نشان آئے گا، گھنٹی کے نشان میں سے آپ نے آل پہ کلک کرنا ہے تاکہ جیسے ہی میں نیا سبق اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها۔ الف مدہ، الف سے پہلے زبر، آپ نے زال کو کھینچنا ہے۔ اذا، زال کو زور سے نہیں پڑھنا، اذا نہیں، اذا زل، یہ زا ہے اور یہ زال، زال اور زا میں آپ نے ڈفرنس رکھنا ہے اس کی ادائیگی میں۔ زا اذا زلزلت، لام کو آپ نے ہلانا نہیں ہے، تل ایسے نہیں پڑھنا۔ ارض، را کو پر کریں گے، را ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے، را کو پر کریں گے۔ ارض، ضاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ بھی زا کو زور سے پڑھیں گے، یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر، زا کو آپ نے کھینچنا ہے۔ لاسٹ میں بھی الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر، ہا کو آپ نے کھینچنا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وأخرجت الأرض أثقالها۔ خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو مرزبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وأخرجت الأرض، را کو پر کرنا ہے، را سے پہلے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ف، سین کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، ف سامنے والا دو دانت جو ہے ان کے نیچے زبان کو لگائیں گے، سا کو ادا کریں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، قاف کو کھینچنا بھی ہے، لاسٹ میں بھی الف مدہ، الف سے پہلے زبر، ہا کو بھی کھینچیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، قاف کو کھینچنا بھی ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے، آپ نے نوز میں ساؤنڈ لے کے جانا ہے۔ الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، میم کو آپ نے کھینچنا ہے، لاسٹ میں بھی الف مدہ، الف سے پہلے زبر، ہا کو بھی کھینچنا ہے آپ نے۔ يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، آپ نے اخفا کرنا ہے، نوز میں ساؤنڈ لے کے جائیں گے۔ تو صاف پڑھنا ہے آپ نے، سین میں آپ کا آواز مکس نہیں ہونا چاہیے۔ خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اخ،
الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، با کو آپ نے کھینچنا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو مر زبر ہے، ہا الف سے پہلے زبر، ہا کو آپ نے کھینچنا ہے اور ہا کا ساؤنڈ آنا چاہیے، ہا میں آپ کا ساؤنڈ مکس نہیں ہونا چاہیے. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها. نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، را کو مرزبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، واو لین ہے، واو سے پہلے زبر ہے، آپ نے نرمی سے ادا کرنا ہے، او ہا کو مرکھڑا زبر ہے، آپ نے کھینچنا ہے، الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، ہا کو آپ نے کھینچنا ہے اور ہا کا ساؤنڈ آنا چاہیے تاکہ ہا میں آپ کا آواز مکس نہ ہو. ہا اور ہا میں ادائیگی میں آپ کو ڈفرنس رکھنا چاہیے. اوحا، یہ ہا ہے، یہ ہا. اوحا لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. واولین، واو جزم سے پہلے زبر ہے، واولین آپ نے پڑھنا ہے. تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ. صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کو مرپیش ہے، آگے نون مشدد ہے، غنہ کریں گے. الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، نون کو آپ نے کھینچنا ہے، الف مدہ، الف سے پہلے زبر، تا کو آپ نے کھینچنا ہے. واو لین ہے، واو جزم سے پہلے زبر ہے، آپ نے را کو موٹا کر کے آپ نے ادا کرنا ہے، راو. عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، میم کو آپ نے کھینچنا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، وقت کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گا، را زبر ہا جزم رہ. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے، حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ. فمن، نوز میں ناک میں آواز جائے گی، فمن، میم کو یا شد کے ساتھ ملائیں گے، ادغام غنہ. فمن یا، عین کو اچھی طرح ادا کرنا ہے، یا عمل، میم کو آپ نے ہلانا نہیں ہے. فمن یعمل مثل، سا پڑھنا ہے سین میں تاکہ سیٹی کی طرح آواز نہیں آنا چاہیے، سین میں آپ کا ساؤنڈ مکس نہیں ہونا چاہیے. مثل قال، قوف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، قال الف مدہ، الف سے پہلے زبر، قوف کو کھینچنا بھی ہے. مثقال ذال، ذال پڑھنا ہے، زا نہیں پڑھنا ہے، زور سے نہیں، ذا. ذر، را کو پر کرنا ہے، را مشدد ہے، ذال کو ملانا ہے را کے ساتھ، اور را کو زبر بھی ہے، را کو موٹا بھی کرنا ہے. ذر، تن. تنوین میں سے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، آپ نے اظہار بھی کرنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، یہاں پہ اخفا نہیں کرنا. ذراتن خی، خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، یا لین ہے، خا کو مرزبر ہے، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے. خا،
خیرین تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ. خیرین را کو مرزبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور ہا کے ساتھ ملانا ہے. راہ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ. ومن یا عین آپ کو اچھی طرح ادا کرنا ہے. یعمل میم کو آپ نے ہلانا نہیں ہے. یعمل مث سا پڑھنا ہے. مث سامنے والا دو دانت ہے، وہاں پہ آپ نے نیچے زبان کو لگانا ہے. سا ادا ہوئے گا تاکہ سین میں مکس نہ ہو آپ کو. مث قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ بھی ہے، قاف کو کھینچنا بھی ہے. مثقال ذر زال پڑھنا ہے، زا کا ساؤنڈ نہیں زور سے نہیں پڑھنا ہے. ذر را کو پر بھی کرنا ہے، را مشدد ہے اور را کو فتح زبر بھی ہے، را کو موٹا بھی کرنا ہے. ذر را تین تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے، آپ نے آواز ناک میں لے کے جانی ہے، نوز میں ساؤنڈ لے کے جائیں گے، اخفا کریں گے. ذرۃ شر را مشدد ہے، اس سے پہلے زبر ہے، آپ نے را کو پر کرنا ہے. شرعی اور را کو موٹا بھی کرنا ہے. آگے تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے حروف یرملون یا را میم لام واو نون، یہ 6 لیٹر ہیں حروف یرملون. ان میں سے جو 4 لیٹرز ہیں، 4 جو حروف ہیں یمون یا میم واو نون، وہ تنوین اور نون ساکن بعد جب آتے ہیں تو ادغام کرتے ہیں، غنہ کرتے ہیں، تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوئے گا. اور جو 2 لیٹرز ہیں لام اور را، وہاں پہ جب ادغام کرتے ہیں وہ بغیر غنہ کے، ٹھیک ہے، بلا غنہ وہاں پہ ادغام ہوئے گا. آپ یہ رول آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ میرے لسٹ میں آپ جو چینل ہے وہاں پہ قاعدہ کی جو رولز ہیں وہاں پہ آپ ادغام دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ کے لیے آسانی ہوئے گا. میں وہاں تفصیل سے سمجھا چکا ہوں اور پریکٹس کروا چکا ہوں. تو یہ وہ 6 لیٹرز میں سے تنوین کے بعد دیکھیں یا آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ. شرج نہیں پڑھنا، رج نہیں، نوز میں ساؤنڈ لے کے جانا ہے. شرعی را کو مر زبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور ہا ساکن ہو جائے گا، لاسٹ میں ہا کا ساؤنڈ آنا چاہیے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. شروع سے سنیں، میں پڑھتا ہوں سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوا۔ اچھی طرح پریکٹس کریں۔ ویڈیو اچھی لگے، سبق اچھا لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگلے سبق میں نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔